بولتے نہیں اپنے اتہاس کو، تاریخ کی بات نہیں کرتے. نہیں، بھارت کے اندر سب سے زیادہ اسلام کن کے ذریعے سے پھیلا؟ تلواروں کے ذریعے سے نہیں، اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے. سب جانتے ہیں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جدھر سے جاتے تھے نقشہ بدل جاتا تھا ادھر سے. بابا فرید الدین گنج شکر، اکابر اولیاء اللہ کی شکلیں اتنی نورانی ہوتی تھی، ان کے ذریعے سے اس دیش کے اندر میں پھیلا ہے اسلام. شکل دیکھتے تھے، ان کا بیہیو دیکھتے تھے، اسلام لوگ ارے اتنا اچھا مذہب ہے. چلو، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب مکہ میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ محمد نے بدر کے میدان میں میرے بیٹے کو مارا. صفوان بن امیہ کہتا ہے عمیر کو اس امت کا شیطان کہا گیا. ان کو کہتا ہے کہ عمیر کیسے میں اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گا؟ عمیر کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی محمد کے قبضے میں ہے، محمد رسول اللہ کے قبضے میں بھی چھڑانا چاہتا ہوں. میرا من کرتا ہے کہ میں تلوار اٹھاؤں اور جا کر نبی کو قتل کر آ جاؤں. میں نعوذ باللہ من ذالک. صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ تم کو پھر کس نے روکا، کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس قرض ہے، میرے بچے ہیں، ورنہ میں جاتا اور مار کر ان کو آ جاتا، نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیتا اس دنیا سے. میرے بھائیو، صفوان بن امیہ نے کہا کہ ڈونٹ وری، تم فکر مت کرو، تمہارا قرض میرے ذمے، تمہارے بیوی بال بچہ کا پالن پوشن میرے ذمے ہے. تم جاؤ، یہ تلوار لو اور محمد رسول اللہ کا خاتمہ کر کے آؤ. جاؤ، تمہاری ساری ذمہ داری میری. صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب شاطرانہ تیز دماغ کا تھا. اس امت کا شیطان کہا گیا، اس امت کا فرعون ابو جہل کا چیلا، ابو جہل کا دایاں ہاتھ عمیر بن وہب، اس امت کا شیطان. وہ تیار ہوتا ہے، چونکہ ابو جہل مارا گیا بدر میں، 70 کفار اور مشرکین واصل جہنم ہوئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اسی لیے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی ان کے دل و دماغ میں. اور صفوان بن امیہ کے بیٹے بھی قید میں، ان کے بھائی بھی مارے گئے، واصل جہنم کیے گئے بدر کے میدان میں. تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ عمیر بن وہب جاؤ، تم تیاری کرو، جو پیسہ خرچہ ہوگا میں دوں گا. کچھ پیسے دیے، آ کر اپنے گھر میں زہریلا چھری بنا رہے ہیں، اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں، زہر ڈال رہے ہیں اور اس کو خوب تیز کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ کے قتل کرنے کے لیے ایک اسپیشل تیار تلوار بنائی جا رہی. اس وقت میں پہلے زمانے میں کوئی گولی نہیں تھی، پہلے زمانے میں تیر کو زہریلا دھات دے کر اس کو چھوڑتے تھے، آدمی کو لگتے ہی فوراً اس کی موت ہو جائے. یا جو چھری ہے اس کو زہریلا بناتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا تھا، اس چھری کے ذریعے سے زہر سے تیار کیا گیا تھا. تو وہ عمیر بن وہب اپنے گھر جاتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں، اور 5-10 دن تک تیاری کرنے کے بعد ان کو 5-10 دن تک تیاری کی، خوب محمد رسول اللہ کو صفایا کرنے کی کہ میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن میرے دوست قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالی جس کو رکھے، جس کو خدا رکھے، اس کو کون چکھے؟ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ہیں، کوئی مائے کا لال آپ کو چھو نہیں سکتا، کوئی دنیا کی گولی آپ کو موت کے گھاٹ اتار نہیں سکتی. انگریز کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں پر مظالم کیے گئے، لیکن ایسے گولیاں چھید کر کے اس کن پٹی سے ان کٹ پٹی پر نکل جاتی تھی، لیکن موت نہیں ہوتی تھی. گولیاں کسی کو موت نہیں دے سکتی اگر اللہ نے ان کے مقدر میں موت نہیں لکھا. اور کوئی دنیا کی کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں روک سکتا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں موت لکھ دیا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کسی بھی گھاٹی میں گھس جاؤ، کسی بھی سیف جگہ میں پیک ہو جاؤ، موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہاں پر بھی موت دے سکتا. موت تم کو وہاں سے نکال کر تم کو تمہاری روح کو قبض کر کے لے کے جائے گی. تیاری کر کے مدینہ نکلا، پوری تیزی کے ساتھ پہنچا. جیسے ہی جاتے، تلوار لٹکی ہوئی لٹک رہی تھی، پیچھے نہیں لٹک رہی تھی، ایک دم بالکل تیز.
تیاری کے ساتھ کہ جیسے محمد کے پاس پہنچے فوراً تلوار نکالیں اور محمد کا صفایا کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نیت تھی اس کی، اس عمیر بن وہب کی. انہوں نے ان کو حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا. حضرت عمر فاروق نے کہا، دیکھتے ان کا پارا چڑھ گیا. عمر فاروق گرم مزاج کے تھے، ان کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا کہ عمر آ گیا کہیں کن پٹی میں تھپڑ لگ جائے گا، راستہ بدل دو. ڈرتے تھے شیطان بھی. حضرت عمر سے ملاقات ہوتی. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، تو کیوں آیا جی یہاں پہ؟ رکو تمہاری شکایت کرتا ہوں محمد رسول اللہ کی. غصہ تو آیا کہ جا کر وہیں پر ان کا کام تمام کر دیں، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات موجود. آپ علیہ السلام کے پاس خبر لے کر گئے حضرت عمر فاروق. اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی عمیر آیا، عمیر، اور تلوار لٹکا کر کے آیا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ مت، آنے دو، اس کو بلاؤ. حضرت عمر فاروق عزت سے نہیں لے کے گئے، بلکہ ایک ہاتھ سے تلوار اور ایک ہاتھ سے ایک گردن پکڑ کے ایسے پکڑ کر کے لے کے اس کو لے گئے. اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، ہم کو پتا تمہارا ارادہ ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہا ہے. اگر ٹھیک ٹھاک ارادہ ہوتا تو تم تلوار یہاں لٹکا کر نہیں لاتے، تلوار پیچھے باندھ کر کے لاتے. تو تلوار لٹکا کر لائے، مطلب یہ ہے کہ نیت کے اندر فتور ہے تمہاری. انہوں نے کہا لے کر آئے، بولنے کا موقع نہیں دیا. محمد رسول اللہ کے پاس کھڑے کر دیے گئے. عمیر بن وہب کو اللہ کے نبی نے پوچھنے سے پہلے کہا کہ عمیر کیا کیا مشورہ ہوا؟ تم کو صفوان بن امیہ نے بھیجا ہے نا، اور تمہارے قرض کی ذمہ داری اسی نے لی ہے، اور یہ جو تمہاری تلوار ہے یہ نارمل تلوار نہیں ہے، اس کو زہر سے تم نے بنایا ہے، اور میرے خاتمے کے لیے تم آئے ہونا. بس اتنا سننا تھا کہ فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر جاتا اور سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے، سب سے پہلے مسلمان بنتا ہے. تب وہ کہتا ہے عمر فاروق کو کہ عمر، کسی نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. عمر فاروق تھے غصے والے، جو برداشت نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز کو. مکہ میں تھے، کم تعداد تھی، تب بھی وہاں پر تلوار لہرا کر بولا کیا مانا الحق، میں مسلمان بن گیا ہوں، میں حق پر ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی مائے کا لال مجھے روک کر دکھائے. وہاں پر جہاں کم تعداد تھی وہاں پر بھی ایک دم تلوار لہرا کر کے وہ اسلام کا پرچم بلند کر رہے تھے. لیکن یہاں تو مدینۃ المنورہ، یہاں پر تو چاروں طرف ماحول سازگار ہے، آپ چاہتے تو اس کی گردن مار دیتے وہیں پر، لیکن نہیں ماری آپ نے، ان کو چھوڑ دیا. محمد رسول اللہ چونکہ موجود تھے، کسی نے کوئی زور زبردستی کری کہ تم کلمہ پڑھو. بتاؤ نا ان لال بجکروں کو، ان نفرت پرستیوں کو جو ٹی وی کے ذریعے سے یہ بھرم پھیلاتے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا. اٹھاؤ عمیر بن وہب کی تاریخ کو، پوچھو عمیر بن وہب سے کہ تم کو اسلام مسلمان بننے پر کس نے مجبور کیا، تم کو کلمہ قبول کرنے پر کس نے مجبور کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سے ادا پر تم مر مٹے؟ پوچھو نا. ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. بس یہ صرف منہ میں بھونپو لگایا، اسلام تلوار والا مذہب، اسلام تو مارنے پیٹنے والا مذہب. ارے مارنے پیٹنے والا مذہب اسلام نہیں ہے، اسلام تو امن اور شانتی والا مذہب ہے. ہمیشہ 100 دفعہ کہہ چکا ہوں میں. حضرت عمیر سے پوچھا عمر فاروق نے کیا وجہ ہے، کون سا انجیکشن لگا تم کو؟ فوراً تم محمد رسول اللہ نے بس 2-3 باتیں تم سے کیا کہی، اور تم کیا ہوا، تمہارے دل میں ایسی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کسی نے تو کچھ کہا نہیں، تم کو ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، کسی نے بلیک میل نہیں کیا نا، کیا وجہ ہے تم اسلام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا را حتیم میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ اور میرے بیچ میں جو ڈسکس ہوئی تھی نا، جو بات ہوئی تھی، وہاں پر یہ بات ہم نے کہی تھی صفوان بن امیہ کو کہ ہم اور تمہارے بیچ میں یہ بات رہنی چاہیے، لیک نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا قرض تم معاف کرو گے، تم ادا کرو گے، میرے بھی بال بچے رہیں گے، اور محمد رسول اللہ کو قتل کرنے میں جاؤں گا. چونکہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، لیک ہو گیا تو پھر سارا مشن چوپٹ ہو جائے گا. تو یہ تو سیکریٹ تھا، پوشیدہ باتیں تھی، چھپائی ہوئی باتیں تھی. محمد رسول اللہ کو کیسے خبر ہو گئی؟
اس دن ان کو اقرار اور اعتراف ہو گیا کہ محمد رسول اللہ جھوٹے نہیں، یقیناً یہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ اس دن مجھے اقرار اور اعتراف ہوا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں غلطی پر ہوں۔ میں فوراً میں نے کہا کہ بھئی محمد جھوٹے نہیں ہے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر میں نے اسلام کو قبول کیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اب بتائیے میرے بھائیو، اب ادھر صفوان بن امیہ تو دل میں لڈو پھوٹ رہا ہے، واہ اب تو خوشخبری آنے والی ہے۔ جنگ بدر میں جو ہمارے بچے مارے گئے اس کا بدلہ آنے والا ہے۔ اندر ہی اندر میں کچھ قافلہ جاتا تھا تو پوچھتے تھے قافلہ والوں سے، ارے صفوان یہ عمیر کہاں ہے، عمیر بن وہب؟ تو ایک گھڑ سوار نے کہا کہ عمیر بن وہب تو مسلمان بن گیا، صحابی بن گیا۔ کہا اچھا، اس کے تیور بدل گئے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں عمیر بن وہب سے نہیں ملوں گا، نہیں بات کروں گا کبھی بھی۔ لیکن عمیر بن وہب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے کہ تم اپنی زندگی گزارو گے قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے۔ جاؤ اپنے گھر میں اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا آرڈر، اللہ کا پیغام سناؤ، دین کی کام وہاں پر کرو۔ عمیر بن وہب وہاں سے آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کہا کہ لے کر جاؤ اپنے بیٹے کو ساتھ میں، جاؤ تم وہاں پر دین کی خدمت کرو، دین کی تبلیغ کرو، کلمہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرو، محنت کرو۔ وہاں سے نکلے، جب مکہ پہنچتے ہیں تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ غدار تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے صفوان، میں تم کو بھی کہتا ہوں وہ جھوٹے نہیں ہیں، ہمارے تمہارے بیچ میں بات ہوئی تھی نا، سیپریٹ بات تھی، ایک دم بالکل سیکریٹ، کسی نے کچھ دیکھا ہی نہیں سنا ہی نہیں تھا، تو محمد ابن عبداللہ کو، محمد رسول اللہ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے جا کر ایک لفظ تک نہیں بولا، جو باتیں ہوئی تھی A to Z ساری باتیں محمد الرسول اللہ کو کس نے خبر دی؟ اس کا مطلب اللہ مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے اور اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے، تبھی تو جا کر اللہ تبارک و تعالی کو وہ ساری باتیں معلوم ہو گئی۔ وہاں پر کوئی عام آدمی ہوگا یا کوئی جھوٹا آدمی ہوگا تو ان کو عام وہ ہماری باتیں وہ معلوم نہیں کر سکتا تھا، اور کسی نے سنی نہیں یہاں پر بات، کیا کسی نے سنی ہو، لیک ہو گئی ہو، اس نے جا کر ساری باتیں کیوں A to Z وہی باتیں جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں ہوئی تھی۔ تو میں بھی تم کو کہتا ہوں کہ صفوان بن امیہ تم محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان لو، ان کی شریعت پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بھی کامیابی ہوگی، یہاں پر بھی عزت کی زندگی گزارو گے اور مرنے کے بعد بھی تمہاری کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا بہرکیف۔ وہ صفوان بن امیہ کے سامنے عمیر بن وہب ایسا نشہ چڑھا اسلام کا، قرآن کا، محمد رسول اللہ کی معیت کا، ایسا عاشق رسول بنا، ایسا محب رسول بنا، ایسا عاشق قرآن بنا، ایسا شریعت کا علمبردار بنا کہ مکہ المکرمہ میں مرتے دم تک اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کیا، اس کو ایمان سے کوئی نہیں ہٹا پایا۔ کسی نے ڈرایا تھا، کسی نے دھمکایا تھا کیا؟ آج جو بدنام کرتے ہو کہ بھارت کے مسلمانوں کے تلواروں کے نوک پر اسلام کا کلمہ پڑھایا گیا، جا کر پوچھو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے، جا کر پوچھو جب علامہ ابن قیم سے، علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سے، جا کر پوچھو مولانا حسین احمد مدنی سے، مولانا عبید اللہ سندھی سے، بابا فرید الدین گنج شکر سے، عبد القادر شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، ان اکابرین سے، ان اللہ کے ولی سے، ان پیر سے، ان اللہ کے نیک بندوں سے پوچھو کہ اسلام کا پرچار بھارت کی دھرتی پر کیسے ہوا۔ بھارت کی دھرتی پر کسی نے تلوار کے نوک پر اسلام کا پرچار نہیں کیا تھا، بلکہ اسلام تو اپنے اچھائی کے ساتھ میں آن بان شان کے ساتھ پھیلا تھا۔ آپ نے تو اپنے دشمن ابو جہل سے زیادہ سخت عذاب عبداللہ ابی بن سلول کو ہو رہا، چونکہ منافق تھا وہ، لیکن محمد رسول اللہ کا بھاؤ، محمد رسول اللہ کا اخلاق ان کے ساتھ بھی اب اچھا تھا۔ ایک مرتبہ اسی منافق کا بیٹا عبداللہ ابن ابی ابن عبداللہ بن سلول
یہ منافق اس کا بیٹا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ یہ پانی پیجئے، آپ کا جھوٹا اپنے ابا کو پلا دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ منافقت اس کے دل سے نکل جائے۔ محمد رسول اللہ کا جھوٹا لے کر جاتے اور اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا یہ پی لیجئے۔ کیا کہا محمد رسول اللہ کا جھوٹا ہے، یعنی محمد رسول اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیا ہوا بچا ہوا پانی آپ پی لیجئے۔ تو پتہ کیا کہتا ہے یہ منافق، کیا کہتا، یہ کہتا ہے کہ پیشاب لے کر آؤ میں پی لوں گا، لیکن محمد رسول اللہ کا بچا ہوا پانی نہیں پوں گا۔ اتنی عداوت اور اتنی دشمنی تھی انٹرنلی، سامنے سے ہاں محمد رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہے، یعنی منافق سامنے کچھ اور اندر کچھ، لیکن جب ان کی موت ہوتی ہے اسی منافق کی، ان کا کفن نہیں پورا ہوتا ہے، تو محمد الرسول اللہ اپنے کرتے کو نکال کر اس کے پیر پہ ڈالتے ہیں، اس کا کفن بناتے ہیں اور اپنے لعاب اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس نیت سے کہ اس کی منافقت کی وجہ سے یہ جہنم تو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے اس لعاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دے۔ اللہ کے نبی کی اس حرکت کو دیکھ کر کہ اس منافق، وہ منافق جس نے محمد الرسول اللہ کی بیوی اما عائشہ کے اوپر تہمت لگایا، زنا کی تہمت لگایا، بری سچویشن پیدا کر دی، آپ نے اس منافق کو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے، ان کے منہ میں تھوک لگا رہے، لعاب لگا رہے ہیں تاکہ ان کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی اس کرتوت کو، اللہ کے نبی کی اس حرکت کو، اللہ کے نبی کی اس عادت کو، اللہ کے نبی کی اس فعل کو دیکھ کر تقریباً 150 منافق جو اس منافق سردار کے چیلے تھے، انہوں نے دیکھ کر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور پکا سچا مسلمان۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری آئی، لیکن ضرورت اب اس بات کی ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ بھی جس طریقے سے زبانی ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے عاشق ہونے کا، ان کے محب ہونے کا، مسلمان ہونے کا، تو ہماری زندگی کے اندر شریعت کتنی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو گرو ہونا چاہیے، کرسچن کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، گرو نانک کا، گرو گوبندر سنگھ کا، جین کا، کسی کا بھی تذکرہ دنیا میں نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہر جگہ پر ہے۔ ہم اس کے نبی ہیں۔ ہماری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے کتنی محنتیں، کتنی دعائیں کی۔ اللہ کے نبی کے پیر پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے راتوں کو کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور ہم لوگ نوجوان تو وہ ہیں کہ جو فلموں میں راتوں کو جناب موبائل، گانے، ڈسکو، ڈانس چلتا ہے۔ ابھی 14 فروری آنے والا، جس کو ویلنٹائنس ڈے منائیں گے ہمارے نوجوان، پھول گلاب کا پیش کریں گے اپنی اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی اپنی فرینڈ کو۔ ارے وہی پھول گلاب کا آپ اپنے ابا کو لے جا کر کے دے دو، ماں کو لے جا کر کے دے دو، آپ کی بیوی ہے تو خوشی سے لے جا کر کے دے دو، اس دن نہیں کسی بھی دن دے دو، تو آپ کی اس محبت کے صلے میں کچھ نہ کچھ نیکیاں ملیں گی۔ آپ ایک غیر محرم لڑکی کو روز گلاب کا پھول لے جا کر کے کہو گے کہ آئی لو یو فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، ہم دل کی گہرائیوں سے، یو آر مائی لائف، تم میری زندگی۔ ایسی محبت اگر اللہ سے کریں گے تو کوئی بھی پریشانی آئے گی نا تو زمین پر دعا کرو گے، اللہ آسمان سے فیصلے اتار دے گا آپ کے لیے۔ لیکن اتنی محبت ہم اللہ سے تو کرتے نہیں، اللہ کے رسول سے نہیں کرتے۔ کن سے کرتے جناب؟ غیر محرم بچیوں سے، سماج کی عورتوں سے، سماج کی پرایہ عورتوں سے ہم رشتہ اور سنبندھ جوڑتے۔ اور ویلنٹائنس ڈے منائیں گے، آپ کی اسی سڑک پہ آگے چل کر ایک شیر پنجاب ریسٹورنٹ ہے، دیکھیے گا اس میں اتنی کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ ویلنٹائنس ڈے کرسچن کا ایک رواج ہے، یہ ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں۔ مسلمانوں کو، بچے کچے مسلمانوں کو کشتی پہ ڈال کر سمندر میں جلا، سمندر میں ان کو ڈبایا تھا۔ اسی ڈبونے کی خوشی میں کرسچنوں نے، انگریزوں نے خوشی منائی تھی، اسی دن ویلنٹائنس ڈے انہوں نے منایا تھا۔ ان کی مخالفت میں آپ کام کرو، اس دن زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھو،
زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں محمد رسول اللہ کے اوپر. وہ جو پوری کائنات کو اس بھنور سے انہوں نے نکالا ہے اور نکالیں گے مرنے کے بعد سب کے سب. اعلموا ان الدنیا دائرۃ ولذتها فانیہ. یقول آدم صفی اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ویقول نوح نجی اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ویقول سلیمان صاحب المملکۃ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ویقول داود خلیفۃ اللہ، داود بھی کل قیامت میں کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، ویقول موسیٰ کلیم اللہ یوم القیامہ یا ربی نفسی نفسی، ویقول ابراہیم خلیل اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، ویقول اسماعیل ذبیح اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، ویقول یوسف صدیق اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، ویقول عیسیٰ روح اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی نفسی. سارے نبی کل قیامت میں نفسی نفسی کے عالم میں پکار رہے ہوں گے اپنے آپ کو، کوئی کسی کے طرف نہیں دیکھے گا. حضرت آدم نفسی نفسی، حضرت نوح نفسی نفسی، حضرت ابراہیم نفسی نفسی، حضرت اسماعیل نفسی نفسی، حضرت داؤد نفسی نفسی، حضرت سلیمان پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت، ہواؤں کے اوپر حکومت. وہ کہیں گے اس دن کل قیامت میں یا ربی نفسی نفسی. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام، اس دن ان کی خوبصورتی کام نہیں آئے گی، وہ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. سب سے زیادہ طاقتور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. اللہ کے روح جن کو کہا گیا یقول عیسیٰ روح اللہ، اس دن کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. لیکن اگر کوئی اس قوم کے لیے سوچے گا، ایک طرف سے آواز آئے گی میٹھی میٹھی آواز، وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَهَادِيُنَا شَفِيعُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی. پورے سب کے سب کہیں گے نعرہ تکبیر، دین اسلام، دین اسلام. سب کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. لیکن میرے نبی تاجدار آقا مدینہ کے انسانوں کے سردار سید الانبیاء سید